إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب السور قد التقمه وأصغى سمعه وقنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ فقالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواہ الترمذی. کل سے قیامت کے بارے میں کچھ احوال بیان کرنے شروع کیے گئے ہیں اور یہ سمجھ لیجئے سب سے اول بات یہ ہے کہ قیامت جس سے مراد پوری کی پوری زمین و آسمان کے نظام کا ختم ہو جانا ہے یہ سور کے ذریعے سے ہوگی. سور کیا ہے؟ سور ایک قرن ہے جس کو عربی میں سین کہا جاتا ہے. قرن جس کی ایک طرف اور دوسری طرف، ایک طرف سے سوراخ کم ہوتا ہے دوسری طرف سے زیادہ ہوتا ہے. عرب اس کو سمجھتے تھے، اس میں جب پھونک ماری جاتی تھی تو اس میں سے آواز نکلتی تھی. آج کل ہمارے زمانے میں باقاعدہ لوہے کے پیتل کے بنے ہوئے باجے آتے ہیں، اس میں ایک طرف سے جب پھونک مارتے ہیں تو دوسری طرف سے آواز نکلتی ہے. اس کو سور کہتے ہیں. تو سور کے پھونکنے سے قیامت آئے گی. پھونکنے کو عربی میں نفخ کہتے ہیں، اس لیے سور پھونکنے کے اس عمل کو نفخہ کہتے ہیں. تو قیامت کا آغاز یہ نفخے کے ذریعے سے ہوگا، نفخے کے ذریعے سے ہوگا. چنانچہ اس میں لمبی تفصیل ہے، بے شمار روایات ہیں. جو روایت اس وقت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس روایت کا شان ورود یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد معراج شریف سے واپسی پر کہا. یہ ارشاد جو آپ کا نقل کیا گیا ہے یہ معراج کے سفر سے واپسی پر آپ نے چونکہ صاحب سور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، اس وجہ سے آپ نے ارشاد فرمایا. روایت کا معنی کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف انعم، کہ میں کیوں کر خوش یا بیغم ہو سکتا ہوں، وصاحب السور قد التقمہ، حالانکہ حال یہ ہے کہ سور پھونکنے والے فرشتے یعنی حضرت اسرافیل نے التقمہ، اس کو لقمہ بنانا یعنی اس سور کو اپنے منہ میں لے لیا ہے. وَأَصْغَى سَمْعَهُ، اور انہوں نے اپنے کان لگا دیے ہیں. سماع کو مطلب ہے کسی بات کی طرف کان لگانا. یہاں پہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی طرف کہ کب یہ حکم آئے گا اور میں سور پھونکنا شروع کروں گا کان لگا دیے ہیں. وَقَنَا جَبْهَتَهُ، اور انہوں نے اپنی پیشانی اپنے سر کو جھکا رکھا ہے، یعنی حمتن گوش ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو ینتظر متی یؤمر بالنفخ، انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو حکم ہوگا اور وہ اس میں پھونک مارنا شروع کریں گے. تو چنانچہ آپ نے اس کو دیکھ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ جلد ہی ہونے والا ہے. قالوا فما تأمرنا، صحابہ نے عرض کیا کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، جب معاملہ اتنا سنگین ہے تو ہم کیا کریں. قال قولوا، آپ نے فرمایا کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہیں اور وہ بہترین کارساز ہے. تو یہ سور کی کیفیت ہے. سور کتنے ہوں گے اس کی تعداد میں اختلاف ہے،
بعض کے نزدیک سور 3 ہیں اور بعض کے نزدیک 2 ہیں. تو جن حضرات کے نزدیک 2 سور ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نفخہ اولا ہوگا جس کی وجہ سے قیامت آئے گی اور ساری زمین و آسمان مٹ جائیں گے اور تمام لوگ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. چنانچہ حدیث میں ہے ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه احد الا اصغى لیتا ورفع لیتا. چنانچہ مسلم کی روایت میں ہے کہ جب یہ سور پھونکا جائے گا تو ہر آدمی اس کو سنے گا تو کبھی سر نیچے کرے گا پھر سر اوپر کرے گا اور شروع میں اس کی آواز کم ہوگی اور پھر آہستہ آہستہ تیز ہوتی چلی جائے گی. وَأَوَّلُ مَن يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوتُ حَوْضَ إِبِلِهِ. تو یہ سب سے پہلے وہ آدمی اس کو سنے گا جو اپنے حوض کو اونٹوں کے لیے لیپ رہا ہوگا، اس کی منڈیر بنا رہا ہوگا، وہ سب سے پہلے اس کو سنے گا. فَيَسْعَقُ وَيَسْعَقُ النَّاسِ. تو یہ آدمی بے ہوش ہو جائے گا اور تمام مخلوقات اس کی وجہ سے اس کے بعد بے ہوش ہو جائیں گی. تو جنہوں نے کہا کہ سور جو ہے وہ 3 ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 سور ہے. پہلا سور نفخہ فضا ہے. نفخہ فضا کا معنی گھبرانا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ. اور سور میں پھونکا جائے گا اور زمین و آسمان میں جتنے لوگ ہیں وہ گھبرا جائیں گے. فضی کا مطلب ہے گھبرانا، گھبراہٹ کا طاری ہو جانا. اور دوسرا سور وہ قرار دیتے ہیں نفخہ صاعق. صاعق کا معنی ہوتا ہے بے ہوش ہو جانا. تو یہاں پہ ونفخ فی الصور قرآن میں فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. سور میں پھونکا جائے گا پس تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی زمین و آسمان میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ 3 سور ہیں، نفخہ فضا، نفخہ صاعق گھبراہٹ کا پھونک اور بے ہوشی کا پھونک. اس کے بعد لوگ مر جائیں گے اور پھر نفخہ بعث ہوگا، دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور پھر لوگ زندہ ہوں گے. تو جمہور کا، زیادہ علماء محدثین کا قول یہ ہے کہ یہ سور جو ہے وہ اول سور جو پہلا سور ہے اس کے 2 حصے کر دینے چاہیے. یعنی اس کی کیفیت میں فرق ہے. شروع میں اس کی آواز کم ہوگی تو لوگ گھبرانا شروع ہو جائیں گے، گھبرائیں گے، آواز گھروں سے باہر نکل آئیں گے، پریشان ہوئیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آواز. پھر جب آواز تیز ہوتی چلی جائے گی تو وہی نفخہ جو گھبراہٹ کا سبب تھا وہ بے ہوش ہونے کا سبب بن جائے گا اور لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر مر جائیں گے. تو یہ نفخہ اول ہے، اس کو نفخہ اولا کہا جاتا ہے. یہ سور پھر اس قدر تیز ہوگا، اس قدر زیادہ اس کی انٹینسٹی بڑھ جائے گی کیونکہ اس کی وجہ سے پھر زلزلہ آنا شروع ہو جائے گا. چنانچہ حضرت پہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورۃ حج کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. تو اس سے پھر زلزلہ برپا ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ زلزلہ جو ہے وہ اصل میں سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین کی پلیٹیں ہلنی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جو بھی اس کی صورت ہوتی ہے اس کی وجہ سے سارا نظام تہوبالا ہو جاتا ہے. اور زلزلہ جب زیادہ شدید ہوگا، زمین میں بہت تیزی سے حرکت ہوگی تو یہ سارے پہاڑ جو زمین پہ جمے ہوئے جنہوں نے زمین کو بیلنس کر رکھا ہے یہ سب اڑ جائیں گے، ہوا میں اڑ جائیں گے یہ سب پہاڑ. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سور تیز ہوتا چلا جائے گا اور پھر سارا نظام جو ہے اس سے تہوبالا ہو جائے گا. سورج چاند ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے اور ستارے جو ہے گر جائیں گے، ستارے گر جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع ہو جائیں گے. یہ بے شمار آیات ہیں. تو یہ اللہ جل جلالہ قیامت کا نظام اس طرح چلائیں گے. پہلا نفخہ جو ہے وہ پھونکا جائے گا. تو آخری بات یہ ہے کہ صحابہ گھبرا گئے تھے اور پوچھا تھا کہ ہم کیا کریں، اتنا سنگین معاملہ ہے، موت قیامت تو سر پر آئی کھڑی ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کی پناہ پکڑو. تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اس منظر کو اور اس قیامت کی بات کو یاد رکھے اور اپنے اعمال بھی کرے
اور اللہ جل جلالہ کی رحمت کی طرف بھی متوجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے اور اس کی فضل ہی سے نجات ہوگی، کوئی آدمی اس کے بغیر نجات نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احوال قیامت سے بچائے اور تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔